الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 29 رمضان المبارکہ 1444 ہجری کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنی اس مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں درس قرآن و حدیث کی مبارک نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میرے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 کا کچھ حصہ ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اولیاء و صوفیاء کی پہچان۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر کلام کروں، درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے مولانا روم علیہ رحمہ نے مثنوی شریف میں ایک روایت نقل کی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ شہد بنانے والی مکھی سے پوچھا، بتا کہ تو شہد کس طرح بناتی ہے؟ اس نے عرض کی، آقا ہم چمنستان میں جاتی ہیں، وہاں سے پھولوں اور پھلوں کے رسوں کو چوستی ہیں، وہاں سے جب اڑتی ہیں تو چھتے تک آنے کا جو راستہ ہے سارا راستہ آپ پر درود و سلام پڑھتی ہیں۔ اس درود و سلام کی برکت سے اللہ بے ذائقہ، ترش، تیکھے، پھیکے پھلوں کے رسوں کو ایک جان بنا کر کے شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہد بنانے والی جو مکھی ہوتی ہے یہ کاٹ لے تو بندے کو تڑپا کر کے رکھ دیتی ہے، اور جب یہ چھتے کو کوئی چھیڑے تو یہ اکٹھی ہو کر کے کیسے حملہ کرتی ہیں۔ پھر آپ نے غور کیا کہ یہ شہد بنانے والی جو مکھی ہوتی ہے یہ کئی مکھیاں اکٹھے ہو کر کے شہد بناتی ہیں، یہ نہیں کہ اکیلی مکھی بیٹھی ہے، کئی مکھیاں وہاں جمع ہو جاتی ہیں، پھر شہد بنتا ہے۔
اس روایت کو بیان کر لینے کے بعد کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال ابھرتا ہے کہ حضور نے مکھی سے پوچھا، مکھی کی بن بناہٹ سنائی دیتی ہے لیکن اس کی آواز تو سمجھ میں نہیں آتی، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے سن لیا؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سن لیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کریم جسے نبوت کا تاج پہناتا ہے تمام قسم کی بولیاں اسے سکھا دیتا ہے۔ پھر ہمارے پیغمبر تو اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہیں، اور جمادات کیا، نباتات کیا، حیوانات کیا، جن کیا، انس کیا، وہ عرب میں رہنے والا ہو، عجم میں رہنے والا ہو، وہ حبشی بولنے والا ہو، وہ فارسی بولنے والا ہو، یہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، یہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں تو چلتے ہیں۔ یعنی یہاں کھوٹے سکوں سے مراد ہم جیسے لوگ ہیں۔ صحابہ میں کوئی کھوٹا نہیں، وہ سارے ہی کھرے ہیں، اور ایسے کھرے ہیں کہ کئیوں کو کھرا بنایا ہے۔ اوکے جناب، آگے سنیے۔ سورہ نحل، سورہ نحل یہ کہتے ہیں مکھی والی سورت، سورہ نمل چیونٹی والی سورت۔ سورہ نمل جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ نمل میں اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وادی نمل میں سے سلیمان پیغمبر گزرنا چاہتے ہیں، ابھی گزرے نہیں ہیں، 3 میل کی مسافت پر ہیں، تو 3 میل کی مسافت پر چیونٹیوں کی آبادی ہے۔ ان چیونٹیوں کی آبادی میں سے ایک چیونٹی نے تقریر کی، پیغمبر سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر ہیں، اس چیونٹی کی تقریر سن کر قرآن کریم کہتا فتبسم، آپ مسکرا پڑے۔ دوسری مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، 3 میل کے فاصلے پر، تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں چیونٹی کی گفتگو۔ کیا بات! آپ نے کبھی چیونٹی کی گفتگو سنی ہے؟ وہ کان میں بھی چلی جائے تو کاٹنے کی آواز تو آئے گی، تکلیف ہوگی، بلکہ آواز بھی نہیں آئے گی، تکلیف ہوگی۔ اور کئی مرتبہ بچوں کے کان میں چیونٹیاں چلی جاتی ہیں۔ ایک صاحب کے ہمارے ہاں عزیز ہیں، ان کے کان میں چیونٹی چلی گئی، اس کی تکلیف کی سمجھ نہ آئے، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے، وہ بڑا سا ٹیکا پانی سے بھر کے وہ مارتے ہیں کان کی صفائی کرنے والے، انہوں نے وہ کان کے اندر مارا تو جب مواد اندر سے نکلا تو چیونٹی بھی نکلی۔ کہنے لگے اسی کی تکلیف تھی، یہی کاٹ رہی تھی، درد اس لیے ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کے کاٹنے کی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن آواز آتی۔ 3 میل دور نگاہ کام کر جائے اس پیغمبر کی جس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز پڑھی ہو، تو مقتدی کی شان کا یہ عالم ہے، تو امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات! یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ 3 میل کے مسافت پر وہ چونٹیوں کی آبادی میں سے کوئی جگہ نیچی ہوگی، کوئی اوپر ہوگی۔ یہ کمال پیغمبر علیہ السلام کا تو ہے، ماننا پڑے گا،
لیکن یار وہ چونٹی کا بھی تو کمال ہے کہ اس کی نگاہ بھی تو 3 میل کی مسافت پر کام کر رہی ہے. سنیے، جب سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 3 میل کی مسافت سے چونٹی کی آواز سن لیتے ہیں تو میرے آقا نے مکھی کی آواز کو سن بھی لیا، جواب بھی دے دیا ہے. اگلی بات سنیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا. جب مالک کائنات نے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عرض کرنے پر تجلی طور پہاڑ پر ڈالی تو قرآن کریم میں ہے کہ وہ طور پہاڑ جل کر کے کوئلہ بن گیا. ایک تجلی ڈالی، جب انہوں نے کہا ربی ارنی انظر الیک، جواب قدرت ملا قال لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ توجہ کریں تو یہاں میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر سناتا ہوں، جس میں انہوں نے شعر تو ایک ہے، 4 آیتیں بیان کی ہیں ایک شعر میں. قصیدہ معراجیہ لکھا، اس کی پوری جلد شیخ الحدیث و تفسیر علامہ فیض ملت فیض احمد اویسی صاحب نے اسی قصیدہ معراجیہ پر ایک پوری جلد شرح کی لکھی، الگ سے کئی جلدیں شرح دے کے بخشش کی لکھی ہیں. وہ قصیدہ معراجیہ والی جلد میرے پاس بھی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی. قال ربی ارنی انظر الیک، آواز آئی قال لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، کہیں تقاضے وصال کے تھے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، وصل مانا ملاپ، فرقت مانا جدائی، یہ 2 چیزیں. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. بات یہ ہے کہ وہ جب طور پہاڑ پر مالک نے تجلی اپنے نور کی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر کے زمین پہ تشریف لے آئے. اس کے بعد ان کی نگاہوں کی بینائی کا عالم یہ ہوا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو، رات بھی کالی، پہاڑ بھی کالا، چونٹی بھی کالی. کیا بات، اور فاصلہ 30 میل کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 30 میل کا فاصلہ، سیاہ پہاڑ سیاہ چونٹی کو رات کے عالم میں 30 میل دور کی مسافت سے چونٹی کو دیکھ لیا کرتے جنہوں نے تجلی دیکھی ہے. تو جنہوں نے تجلا دیکھا ہے، بے حجاب معراج کی رات جلوہ دیکھا ہے، کیا بات ہے. تو ان کی آنکھوں کا کیا حال ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان یہاں بھی علم کے موتی بکھیرنے لگے. کیا خوب کہا ہے، کہا شش جہت مد مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ہے ون نجم میں ان کی بینائی کی،
کا شش جہت سمت مقابل، شب و روز۔ اب یہ شعر تو اتنا مشکل ہے کہ ظاہری بات ہے جب تک ہم اس کو سہل نہیں کریں گے تو کیسے سمجھا پائیں گے۔ شش جہت کا مطلب ہے، ہم کہتے ہیں نا 4 سمتیں ہوتی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اوپر نیچے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر نیچے، سامنے بیک پہ، دائیں بائیں، اوپر نیچے۔ اعلیٰ حضرت حضور کی بات کرتے ہیں کہ شش جہت کا، جس طرح حضور سامنے دیکھتے ہیں اسی وقت میں پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اسی وقت میں دائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، بائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں، نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شش جہت۔ اب اس میں حدیثوں کے حوالے بھی ہیں، امام بخاری نے لکھا اپنی صحیح میں، کہا جب حضور نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، موضوع تو ہمارا سامنے رکھا ہوا ہے، اللہ کرے پتہ نہیں کیا ہوگا آج۔ اچھا، حضور نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو آخری صف میں ایک صاحب کے رکوع و سجود میں غلطی تھی، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ ہم سے تمہارے رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ رکوع کا تعلق تو ظاہر سے ہے، خشوع کا تعلق تو قلب سے ہے۔ تو گویا پاک پیغمبر علیہ السلام نے آخر میں نماز پڑھنے والے پیغمبر کو بھی، آخر میں نماز پڑھنے والے اس صحابی کو بھی بھانپ لیا، اس شخص کو بھی بھانپ لیا، اس کی اصلاح بھی کر دی۔ کیا تم سمجھتے ہو ہمارے رخ قبلے کی طرف ہوتے ہیں؟ ہم تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ اوپر معراج کی رات سرکار کی نگاہ کہاں تک پہنچی؟ اور حدیث پڑھوں اگر، جانے کائنات نماز پڑھا رہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک قدم اٹھایا، آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا، پھر ہاتھ بڑھایا، نیچے کر لیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور آج کیا ہوا ہے؟ فرمایا ہم نے نگاہ اٹھائی تو ہماری نگاہ جنت میں پہنچ گئی، اور ہم نے وہاں دیکھا انگوروں سے بھرا ہوا خوشک لٹک رہا ہے، ہم نے ہاتھ بڑھایا اس کو پکڑ لیا۔ اگر توڑ کے تمہارے پاس رکھ دیتے تو تم کھاتے رہتے، اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے۔ ہم نے کہا آخرت میں ہی کھائیں گے۔ تو زمین کے نیچے بھی حضور کی نگاہ کام کرتی۔ کس طرح معراج کی رات سرور عالم علیہ السلام براق، جس کا مادہ برق ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی رفتار فی سیکنڈ سائنسدان بتاتے ہیں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے بھائی، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کر جاتی ہے۔ تو اتنی تیز رفتار براق پر آقا سوار ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ زمین کے نیچے بھی حضور کی نگاہ کام کرتی ہے۔ بتلانا ذرا، یہ 7 آسمان، اس کے پار سدرہ، سدرہ کے پاس جنت الماوا، جو پیغمبر مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے جنت کے اندر دیکھ لیتا ہے، تو یہ 4-4.5 گھنٹے کے فاصلے پر مدینہ الاولیاء میں بیٹھنے والے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ آواز کم کیوں ہوئی ہے جناب؟ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب۔ سنیے گا، قسمت میں لاکھ پیچ، امام اہل سنت ہے کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کا عالم شش جہت، سمت مقابل، آمنے سامنے، شب و روز، جس طرح رات کو دیکھتے دن کو بھی دیکھ لیتے ہیں، شب و روز ایک ہی حال، یکساں حال ہے، اکول۔ کہاں لکھا ہے؟ دھوم ہے والنجم میں، والنجم اذا ہوا میں، آگے چل کے اسی صورت میں ما زاغ البصر وما طغى کا دھوم ہے والنجم میں ان کی بینائی کی۔
کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آنکھوں میں رچ بس گیا ہے ناصر کسی کا روپ، اب کیا کریں گے پھر کوئی شاہکار دیکھ کر، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ تو بہرحال جب چونٹی کی گفتگو پیغمبر سلیمان سن سکتے ہیں تو مکھی کی گفتگو بھی حضور سن سکتے ہیں۔ پھر مکھی نے جواب دیا، ہم شاید یوں بناتی ہیں۔ اب چلیے سورہ نحل کی طرف، سورہ نمل سنائی، سورہ کاف سے بات شروع کی، کہاں نکل گئی، درمیان میں کئی سورتیں ان کے حوالے آ گئے۔ اب سنیے، وہ مکھی اپنے منہ میں لے کر کے مختلف قسم کے پھلوں کا رس جب اڑتی ہے، پڑتی ہے درود، جب اس کو اگلتی ہے تو شہد بن جاتا ہے۔ اب قرآن کے لفظ بتانے لگا ہوں، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کا مکھی کے پیٹ سے ایک رنگ برنگی چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، 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 مسلمانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شفاء للناس، مسلم پیے تب بھی شفا، غیر مسلم پیے تب بھی شفا، اور درود کی برکت سے پوری دنیا کو شفائیں مل رہی ہیں۔ تو جو صحیح العقیدہ مسلمان ہو کر درود و سلام پڑھے گا، بھائی جان مکھی نے درود پڑھا تو اس میں شفا آ گئی۔ ختم کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا سامنے رکھ کر کھانا، جب قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن خود اعلان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن میں تو مومنین کے لیے شفا ہے۔ تو بھائی جان درود ایسی برکت ہے درود پاک کی، اس لیے دعوت اسلامی والے اور اکثر و بیشتر درود پاک کی فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہم بھی کبھی کبھار اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ اونچی آواز میں پیغمبر اعظم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیے۔ میں چند باتیں کر لیتا ہوں آپ سے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مالک کائنات نے سورۃ الکہف کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے 28ویں آیت میں، وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ترجمہ، کہا اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ، حضور سے کہا جا رہا ہے، پیغمبر اعظم سے ان کا مالک فرما رہا ہے، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ آہستہ بولیے ذرا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جماعت نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو غلام قسم کے ہیں جن کے تن کا پورا لباس بھی نہیں ہوتا، ان کو آپ نے اپنے پاس بٹھایا ہوتا، ہم آتے ہیں، ہم چودھری ٹائپ کے بندے ہیں، وڈیرے ٹائپ کے بندے ہیں، آپ ان مساکین کو اٹھائیے ہمارے پروٹوکول کے لیے۔ اور پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہ بھائی، ادھر اللہ کا قرآن اتر آیا، نہ محبوب، لہذا جب ہم یہ کہنا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو ان غریبوں کو اٹھا دیا کریں تاکہ ہم آپ کی بات سنیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
نہیں، نبی کریم سے کہا گیا اپنی جان کو ان کے ساتھ مانوس رکھ۔ آج جڑے بیٹھے نا غریب، اے جڑے گلاں کردے پے نے بچے، سبحان اللہ، اور بیان میں بات بھی ریکارڈ یہ ہو چکی ہے، اب یہ آگے جائے گی اور اگلی باتیں اگر منہ سے نہ نکلے منہ سے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب کیمرے کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے اور ریکارڈ بھی کر رہی ہے، اور آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آج جڑے غریب غربا بیٹھے نے انہاں نوں اٹھاؤ، رب کائنات نے فرمایا سونیا انہاں نوں نہیں اٹھاونا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، واہ اعلی حضرت، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ محبوبہ ان کو نہیں اٹھانا، ان سے اپنے آپ کو مانوس رکھو، صبح و شام اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اس کی رضا پانے کے لیے۔ یہ غریب صحابہ مومن، مخلص، ذاکر، صابر، قانع، شاکر، اور یہی خدا کے پسندیدہ ہیں۔ صحابی خدا کے پسندیدہ ہیں، صحابہ خدا کے پسندیدہ ہیں۔ واہ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، اس جماعت کی کیا بات ہے جناب۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابی رسول، اصحاب رسول ستارے ہیں ہدایت کے، اور اہل بیت سفینہ نو کی مثل ہے، مرہ کی بہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کہا سنیے سنیے جناب، سنیے کیا کہا رسول پاک کہ یہ صحابی غریب صحابہ، مومن، مخلص، ذاکر، صابر، شاکر، قانع، قناعت کرنے والے، یہی تو خدا تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ کیا بات ہے سونیا، اینا نال مانوس ہو کے رہ تے شیرو شکر ہو کے رہ۔ اور چودھریاں وڈیریاں دی کی گل لے تے دین ریا بھی غریباں دے وچ ہے، دین رہا بھی غریبوں میں ہے۔ ہاں امیروں کا بھی حصہ ہے، امیر ناراض نہ ہو جائیں، امیروں کا بھی حصہ ہے، غریب وقت دیتے ہیں، غریب جانیں دیتے ہیں، امیر مال بھی دے دیتے ہیں، ان کا بھی حصہ ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر آپ اوائل اسلام کو دیکھیں، چند ایک صحابہ جس طرح حضرت عثمان غنی بڑے امیر تھے، عبد الرحمن بن عوف بڑے امیر صحابی تھے، اور بھی صحابہ بڑے کچھ امیر تھے، اکثریت غریبوں کی تھی۔ بہرحال سنیے ذرا، میرے محبوب ان پر نظر کرم رکھیے، نظر شفقت رکھیے، ان کی دل جوئی کرتے رہیے، ان کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہیے، ان کے تزکیہ و تطہیر کو مقدم رکھنا۔ خدا تعالیٰ کو سونیا محبوب ہے۔ میرے آقا کتنا غریبوں سے پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مدینے کی۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت والے نبی، اللہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی رحمت، نبی کریم کی تربیت، صحابہ کی عظمت کی روشن دلیل اور علم کے بہت سارے موتی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ سے یہاں ایک معاملہ درپیش ہوا تو اللہ پاک نے السلام کی خود تربیت فرمائی۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بطور خاص صبح و شام کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا افضل ہے۔ سبحان اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے، یہ وقت بھی صبح کا ہے،
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر نیت میں اخلاص آ جائے اور میری نیت بھی آپ کو ذکر کروانے کی ہو اور آپ کی نیت بھی ذکر کرنے کی ہو تو ذرا بہت بلند آواز سنا دیجئے سبحان اللہ. بڑی بات ہے جناب، بڑی بات ہے. تیسری بات یہ پتا چلی کہ صالحین سے محبت، ان کی صحبت بہت عظیم شے ہے. اور یہ جملہ جو آج ایک صاحب کی زبان پہ ایتے شاہی کوئی نہیں، او بھائی ایتے بڑی عظیم شے نے کی پتا ہے تو بڑی شے نے تے بڑی شے نے. او اپنے نبی کو حضور نبی کریم کے مالک نے اپنے نبی سے کہا ان غریبوں سے مانوس رہی ہے، اے کوئی شے سند کہا. بڑی چیز نے جناب، بڑی چیز نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صالحین کی علامت یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر عمل سے اللہ کی رضا خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں. آیت میں یہ بھی مذکور کہ غریب صحابہ وہ تھے جن میں متعدد اصحاب صوفہ کہلاتے ہیں، جو ایمان و یقین کے کوہ استقامت کا پہاڑ، اللہ اکبر، اسلام کی شان اور نشان، عمل کے پیکر، رضا الہی کے متلاشی، دنیا سے بے رغبت، آخرت کی طرف راغب، دنیا چھوڑ کر عقبہ، مخلوق چھوڑ کر خالق کی طرف ہمہ وقت متوجہ تھے. یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں تصوف کی بنیاد پر صوفیوں کا پیشوا کہا جاتا ہے. یہ صوفی لوگ ہیں، بھنگے پینے والے صوفی نہیں، چرسوں کا کش لگانے والے صوفی نہیں، یہ ڈھولکی کی تھاپ پر ناچنے والے صوفی نہیں، یہ بے پردہ عورتوں سے ملنے والے صوفی نہیں، یہ نمازیں نہ پڑھنے والے صوفی نہیں، بڑی بڑی لٹیں رکھ کر مرید ان کے لٹیں اٹھائے پھرے، یہ صوفی نہیں. اور داڑھی کہاں جا رہی ہے، بالوں کی لٹیں کہاں جا رہی ہیں، کئی مہینے سے غسل نہیں کیا، یہ صوفی کوئی نہیں. ہاں، اور مزارات کے اوپر جا کر کے طرح طرح کے تماشے کرنے والے یہ صوفی نہیں. ہم مزارات پر جانے کے قائل ہیں، وہاں سے اکتساب فیض کرنے کے قائل ہیں، وہاں جا کر فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، سجدہ کرنے کے قائل کوئی نہیں. نہ کسی مزار کو سجدہ، نہ مزار والے کو سجدہ، نہ کسی ولی کو سجدہ، نہ کسی غوث کو سجدہ، نہ کسی زندہ کو سجدہ، نہ کسی مردہ کو سجدہ. ہمارے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز کوئی نہیں. یہ صوفی ہیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو صابر و شاکر و قناعت کرنے والے ہیں. حضور سے کہا گیا مانوس رہیے ان سے، ایتے بابے شاہی کوئی نہیں. میں کہ تم بابے نو جاندا کی ہے پتر؟ آہستہ بولیے. چلیے تھوڑا آگے چلیے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. کیا بات ہے. آج صبح سویرے ویسے جو میرا آنے کا طبیعت اتنی عجیب بنی ہوئی تھی، ساری رات ہم نے لیٹ کے نہیں دیکھا، اور جب ساری کی ہے تو تھوڑی دیر لیٹے ہیں. پھر یہ بچے کی محنت ہے بیچارے کی، سبحان رضا کی، جس نے اور دبایا دعا بوجھی ٹائم تے ہن 20 منٹ ہو گئے نے. میں کہ سبحان اللہ جی بیٹے چلتے ہیں. یہ بچہ بڑا محنتی ہے ماشاءاللہ. ان کے لیے اس کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ عالم بنا دے اسے. یاد رکھیے تصوف
آج تصوف پہ بھی طرح طرح کے حملے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ. یاد رکھیے تصوف جسے تزکیہ و احسان بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق قرآن حدیث سے گہرا رکھنا، اور یہ وہ کام ہے جو قال سے زیادہ حال، قول سے زیادہ عمل، یعنی زبان کا بولنے سے زیادہ عمل، قال سے زیادہ حال، قول سے زیادہ عمل، ظاہر سے زیادہ باطن، قالب سے زیادہ قلب. اب یہ بولی وہ جو کچی پکی کے اسٹوڈنٹ ان کو کیا پتا چلے گا کیا بولی جا رہی ہے. اب تھوڑی سی توجہ کر لیں. قالب اور قلب یہ جسم سے زیادہ دل، اور اسی کی طرف آیت میں یریدون وجہہ، رب کریم کی خوشنودی کا طلبگار ہونے کے الفاظ کی طرف اشارہ ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ دل کی اصلاح، پاکیزگی ظاہری اعمال کے لیے محور و مدار اور نیکی و بدی ہونے کا بڑا خوبصورت بیان ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سن لو، آپ بھی سن لو، سنیے توجہ رکھیے. حدیث پاک میں ہے، سن لو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سیدھا ہو جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے. ایک جسم کا ٹکڑا سیدھا ہو جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے. ایک جسم کا ٹکڑا سیدھا ہو جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے. اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. فرمایا سن لو، وہ دل ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. وہ موبائل چلانے کے لیے تنہائی نہ ہو، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تنہائی ہو، اللہ کو منانے کے لیے تنہائی ہو، اللہ کی یاد کے لیے تنہائی ہو، پیارے پیغمبر کی نعت پڑھنے کے لیے تنہائی ہو، پیارے پیغمبر کی یاد کے لیے تنہائی ہو، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کے لیے تنہائی ہو، انہی کو اپنے دکھڑے سنانے کے لیے تنہائی ہو، اللہ سے التجائیں کرنے کے لیے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب لذت، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سبحان اللہ، تصوف یہی تو ہے. دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، تصوف یہی تو ہے. آپ بوٹیاں پین والے بابے صوفی کوئی نہیں، آپ داڑھی رکھ کے بندہ صوفی کوئی نہیں بنتا. داڑھی اسلام کا شعار ہے، سنت ہے، سنت کی نیت سے رکھنی ہے، لیکن اندر منہ صاف کرنا ہے بھائی. یہ 10 دنوں سے صفائی تو ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے جناب؟ یہی تو تصوف ہے. رب کریم سے محبت اور اس کی طرف رغبت، اس کی بارگاہ اقدس، اس کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا، اور جناب والا اسی کا نام تو تصوف ہے. اسی کے فیصلے پر راضی رہنا، اسی کی شان قلب میں سمائے رکھنا، اسی کی ذات پر بھروسہ کرنا، اسی کی طرف رجوع کرنا، اسی کی بارگاہ میں فریاد کرنا، اسی پر نظر رکھنا، اسی کے فضل کی طلب، اسی کی رحمت کی امید، اسی کا دار و مدار، اسی کا دار و مدار اور اشتیاق، اس کے دیدار کا اشتیاق، اس کی خوشنودی کی کوشش، اس کی ناراضی کا ڈر، اس کی یاد میں فنا، اس کے ذکر سے بقا. اور قرآن کریم نے آگے ذکر کردہ آیات بینات میں اسی مفہوم کی طرف
اشارہ کیا ہے، ذرا جاگ کر سنیے گا۔ علیہ توکلت وإلیہ انیب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہی تو تصوف ہے، یہی تو صوفیہ کی پہچان ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بھاگو، یہی تو صوفیہ کا کام ہے۔ آواز کمزور ہو گئی آپ کی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یہی تو تصوف ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے نہ ڈرو، اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو، یہی تو تصوف والوں کا وتیرہ ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ فرماتا ہے اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ تصوف والے لوگوں کا وصف بیان کیا کہ وہ ڈرتے ہیں۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، فرمایا مالک نے تو مجھ ہی سے ڈرو۔ فرمایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا ساری قوت اللہ کی مدد ہی سے ہے۔ ان آیات پر غور کر کے صوفیاء اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی انہی اعمال و افعال و مقامات و احوال کی زندہ تصویر ہوتی تھی اور ہے۔ صوفیہ کا صوفی کا معنی سمجھنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جسے صفائے قلب حاصل ہے۔ صوفی وہ ہے جسے صفائے قلب حاصل ہے، صوفی وہ ہے جسے صفائے قلب حاصل ہے، یہ نہیں کہ قلب پہ لگنے والی جیب حاصل ہے۔ تو صوفیہ تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ تو جیب کے نیچے جو دل ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اعلان کرتا ہے اور بڑا خوبصورت ارشاد ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ بقلب سلیم، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا مالک کائنات نے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ دین سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دل کی سلامتی کون مانگتا ہے جناب؟ عشق کی سلامتی کون مانگتا ہے جناب؟ اب سنیے ذرا سنیے۔ اور صوفی وہ ہے جو کسی نیک عمل سے دنیا کی جزا نہ چاہے۔ کام تو مشکل ہے۔ صوفی وہ ہے جو کسی نیک عمل سے دنیا کی جزا نہ چاہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، اس کی جزا کچھ، بولیے اس کی جزا کچھ، اس کی جزا کچھ سنیے، اللہ اکبر۔ بلکہ اس کی نظر صرف اللہ کی محبت خوشنودی پر ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ ان بندگان خدا کی تعریف ہوئی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ شان نزول میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولا کائنات اور فاطمہ الزہرا نے بغیر کھانے پینے کے روزے رکھے
تو جب افطار کا وقت آتا کھانا بنا کر کے سامنے رکھا جاتا، قیدی آ جاتا، مسکین آ جاتا، یتیم بن کر کے آ جاتا، تو پھر وہ کھانا اٹھا کر کے ان کو دے دیا جاتا، اور یہ 3 دن ان کا امتحان ہوتا رہا، پانی سے گزارا ہوتا رہا۔ یہی تو صوفی ہیں، یہی تو تصوف ہے بھائی۔ سنیے ذرا بات کو اختتام کی طرف بھی لائیں گے، لیکن اتنی جلدی کیسے لائیں جناب؟ قربانی تو پھر دینی پڑتی ہے۔ ہاں اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں قربانی نہیں دینی پڑتی؟ تراویح کے بعد 3 جگہ پروگرام تھا، تینوں جگہ بیان کیے۔ تراویح کے بعد اور جب گھر پہنچے ہیں تو وہ محلے والے اٹھا رہے تھے، روزہ دار اٹھو۔ ہم نے کہا ہم سوئے کب ہیں جو اٹھیں؟ ہم سوئے کب ہیں جو اٹھیں؟ ہاں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو دیدار کے لیے بند کریں گے نا، کچھ دیر کے بعد بند کریں گے۔ ابھی تو جاگتے ہوئے ذرا اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ صوفی وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، صوفی وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کی کیفیت قرآن پاک نے یوں بیان کی ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں تو بچڑا رچا بسا تھا، بچڑے کی محبت، ان کی پوجا پاٹ۔ یہ شرک کے موضوع میں ہم بہت کچھ بیان کر رہے ہیں، اس لیے وضاحت کی یہاں ضرورت نہیں اتنی۔ بلکہ صوفی کے دل میں اللہ کی محبت رچی بسی ہوتی ہے، قلب کی گہرائیوں میں یہ محبت اپنی خوشبوئیں بکھیرتی ہے اور روح کو معطر کرتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دل کی یہ کیفیت زبان کو بھی حرکت دیتی ہے، ذکر الہی میں مشغول کر دیتی ہے، اور فرمایا گیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اہل عرب اپنے باپ دادا کے قصے چھیڑ کر کے بیٹھ جاتے تھے، ان سے کہا گیا جس طرح تم باپ دادا کو روزانہ چوپال لگا کے ذکر کرتے ہو، اس طرح اللہ کا ذکر کرو اونچی آواز میں۔ پینتن پاک کی برکت سے 5 مرتبہ اللہ 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 اللہ۔ سنو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، پھر سنیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء کے بارے میں پوچھا گیا کہ اولیاء کیا ہیں؟ اولیاء اور صوفیہ کی پہچان کے موضوع سے بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک سے پوچھا گیا اولیاء کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ پوچھا گیا اولیاء کرام کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ، اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ سنیے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اب
امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کو واللہ باللہ ثم اللہ ہم نے بہت مرتبہ ان کی صحبت اختیار کی، ان کی قربت اختیار کی، 34 سال کا طویل عرصہ ہے ان سے ہماری وابستگی کو، انہی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے فقیر نے بیعت کی ہے، انہی کی بدولت دین کی سمجھ بوجھ اللہ نے عطا کی ہے، مجھ جیسے لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا وہ سبب بنے ہیں۔ واللہ جب بندہ ان سے ملاقات کرتا ہے، ان کی قربت حاصل کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ 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 کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں صوفیہ کرام سے محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اوصاف اپنانے کی مالک کریم توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے صوفیہ کے بارے میں سنا کہ صوفیہ کہتے کس کو ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، قرآن ان کے اوصاف کیا بیان کرتا ہے؟ پھر ایک موقع آتا ہے قرآن بیان کرتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ واہ واہ، یہ فرمایا خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم نہ کوئی خوف، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ دنیا میں بھی خوشخبریاں دیتا ہے، آخرت میں بھی خوشخبریاں دیتا ہے۔ اور یہ زندگی کے ساتھی نہیں ہے، سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا اے جڑے نے اے دنیا دے وچ بھی ساڈے یار نے تے آخرت بھی ساڈے یار نے۔ تو یہاں اللہ کریم کے بندوں سے پیار کر لو، اہل اللہ سے پیار کر لو، اللہ کے ولیوں سے پیار کر لو، اے بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے جناب، بڑی شان ہے جناب۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت کا جامہ پہنا دے۔ 29 ہو گئے تو آج چھٹی پھر ہماری۔